السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں پلوشہ اور آپ کو ہادی کے کیریئر کلینک میں بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں. ہم آج بات کریں گے ہیومر کے حوالے سے. ہیومر کتنا امپورٹنٹ ہے ورک پلیس پہ، کس طرح ہیومر کے ذریعے آپ اپنی زندگی میں سکسیزفل ہو سکتے ہیں، اور کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کو آپ استعمال کر کے بیسکلی ہیومر کے کون سے ایلیمنٹس ہیں جن کو استعمال کر کے آپ آگے پہنچ سکتے ہیں. اب ہیومر جو ہے اٹس ویری ٹرکی ایٹ دا سیم ٹائم، کیونکہ ایک باس نے کام بھی کروانا ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ ہی ہیز ٹو میک شیور کہ آفس کا انوائرمنٹ جو ہے وہ بھی اچھا رہے. تو ہم بات کریں گے کہ بہت سے ایسے ادارے ہیں، انٹرنیشنل سروس ہیں، انٹرنیشنل ادارے ہیں جنہوں نے سروس کرائے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ جو ہیں دے وانٹ ہیومر ایٹ دیئر ورک پلیس، دے وانٹ پیپل جن کا سینس آف ہیومر اچھا ہے. تو جی پہلا جو انٹرنیشنل سروے ہے وہ کہتا ہے، اس کے ریزلٹس یہ کہتے ہیں کہ 91% ایگزیکٹوز بلیو دیٹ سینس آف ہیومر از ویری امپورٹنٹ فار کیریئر ایڈوانسمنٹ. تو اگر آپ نے اپنی کیریئر میں ایڈوانسمنٹ لانی ہے تو آپ اپنے سینس آف ہیومر کو امپروو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسرا ایک سروے ہے، اس کے ریزلٹ یہ کہتے ہیں کہ 84% ایگزیکٹوز فیل دیٹ پیپل ود گڈ سینس آف ہیومر کین ڈو اے بیٹر جاب. ٹھیک ہے، تو اچھا سے جتنا زیادہ اچھا سینس آف ہیومر ہے آپ کا، اتنی زیادہ آپ اپنے کام میں بہتر کیا کہہ سکتے ہیں کارکردگی کر سکتے ہیں. تیسرا جو سروے ہے اس کے ریزلٹس یہ کہتے ہیں کہ دو موسٹ ڈیزائربل ٹریٹس جو ہیں، جو ایگزیکٹوز جو لیڈرز ہیں، وہ دو جو سب سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں ڈیزائربل ٹریٹس ان کی نظر میں ہیں، وہ ہے اسٹرانگ ورک ایتھک اینڈ اے ویری گڈ سینس آف ہیومر. تو جیسے اگر آپ فار انسٹنس کسی انٹرویو میں جائیں، ٹھیک ہے، آپ ایک کینڈیڈیٹ کے لیے ایک پوزیشن کے لیے 100 کے قریب کینڈیڈیٹس فار انسٹنس آ گئے، یا چلے 50 کر لیں، 50 آ گئے، ٹھیک ہے. اب 50 کینڈیڈیٹس کا جو پرسنالٹی ہے اس کو یاد رکھنا از کائنڈ امپاسبل فار HR، کیونکہ they write it down and they get it done with. But the person with a good sense of humor وہ یاد رہ جاتا ہے پینل کو. And it's actually proven کہ اگر آپ کا اچھا سینس آف ہیومر ہے، you crack some joke during the interview، کوئی آپ ایسی مزیدار قسم کی بات کر دیتے ہیں، کسی پینلسٹ کے حوالے سے کوئی اس طرح کی مزیدار قسم کی بات کر سکتے ہیں، ان کو کسی بھی قسم کا offense دیے بغیر، تو there is a higher chance کہ آپ اس پینل جو ہے پورا پینل اس کو آپ یاد رہ جائیں گے. And there is a possibility that you get the job because of your good sense of humor and obviously with your qualification and stuff as well. تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کون سی ایسی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے سینس آف ہیومر کو کہا جاتا ہے کہ اٹس اے کی ٹو سکسیس. تو سب سے پہلی جو ریزن ہے وہ یہ کہ پیپل ول اسٹارٹ انجوائنگ ورکنگ ود یو. اب ایک مینیجر ہے، اس نے ایک ٹیم کو فار انسٹنس لے کر چلنا ہے، ٹھیک ہے، 5 10 15 20 50 لوگوں کی ٹیم ہے. ہی ہیز ٹو میک شیور کہ لوگ اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں، ٹھیک ہے، وہ لوگ اس سے آ کے اپنے پرابلمس شیئر کر سکیں، اپنے ایشوز شیئر کر سکیں، کام میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے وہ شیئر کر سکیں. تو اگر ایٹ دا سیم ٹائم وہ لوگ انجوائے بھی کر رہے ہیں اس کام کو، اٹس ایکچولی اٹس کیا کہہ سکتے ہیں، اٹس پرفیکٹ، اٹس اے پرفیکٹ انوائرمنٹ. جیسے کہ میجورٹی لوگ جو ہے 8 سے 9 اٹس این ایوریج آورز جو آپ اپنے گھر سے دور آفس میں گزارتے ہیں، ٹھیک ہے. اب وہ 8 سے 9 گھنٹے جو ہیں اگر آپ اس میں مسکرا نہیں رہے، کوئی ہنسی مذاق والی بات نہیں کر رہے، تو کین یو امیجن کہ وہ آپ کا جو ورک انوائرمنٹ ہے وہ کتنا اسٹریسفل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اف یو ہیو گڈ مینیجرز اور پیپل اراؤنڈ یو ہو ہیو اے گڈ سینس آف ہیومر، اٹس اے بیسٹ انوائرمنٹ فار یو گائز. نمبر 2 از کہ یہ اسٹریس بسٹر ہے. جس طرح ہم نے بات کی کہ اسٹریس ریلیو کرتا ہے ہیومر، یہ اوبیسلی اٹس سائنٹیفکلی پروون ایز ویل، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ کے آفس میں آپ کے کام کے حوالے سے اسٹریس ہے تو اسٹریس رہنا ہے، ٹھیک ہے. ڈیڈ لائن میٹ کرنی ہے، پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوا، فنڈنگ نہیں آ رہی، فلانا، ٹھیک ہے، سارے ایشوز ہر آرگنائزیشن کے حساب سے جس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں. بٹ اسٹریس تو آنا ہی ہے. تو کیا کرنا ہے آپ نے یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ کا ہیومر ایلیمنٹ جو ہے وہاں پر ایڈ ہوتا رہے اور وہ آپ کی پروڈکٹیوٹی کو انکریز کرتا رہے. نمبر 3 جو ہے اٹ از ہیومنائزنگ ان اے وے کہ فار انسٹنس آپ کا مینیجر جو ہے ہی از کریکنگ سم جوک اینڈ یو فیل کہ ٹھیک ہے وہ جوک میں بھی کریک کر سکتا تھا. سو یو بیسکلی کنیکٹ آن اندر لیول. صحیح ہے. تو یہ والی چیز جو ہے نا، وائی ڈو آئی سے صحیح ہے آفٹر ایوری ہر ایلیمنٹ کے بعد آئی ایم سیئنگ صحیح ہے. اینی ویز آئی ریئلی ہوپ کہ آپ کو ساتھ ساتھ سمجھ بھی آ رہی ہے جو ریزنز میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں، ٹھیک ہے. It put others at ease, that is 4th number. Put others at ease. آپ فار انسٹنس آپ ایک مینیجر ہیں اور آپ کی ٹیم کے لوگ آپ سے کسی قسم کی کوئی ایشو شیئر کرنا چاہتے ہیں ایز اے ٹیم یا انڈیویجولی، تو آپ کا جو سینس آف ہیومر ہے یا آپ کا جو ہیومر لیول ہے اس کی وجہ سے وہ کمفرٹیبلی آ کے آپ سے وہ چیز شیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ اپنے کام میں بہت کمفرٹیبلی کام کر سکتے ہیں. ان کو کوئی پروجیکٹ دیا جائے وہ اس کو انڈیویجولی بھی کمپلیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے ان کو
یہ کانفیڈنس دے دیا ہے, ٹھیک ہے, کہ فار انسٹنس یو کین ڈو دس پروجیکٹ آن یور اون, یو کین ڈو دس, یو کین ڈو دیٹ, اینڈ آئی ول سپورٹ یو, آئی ول گائڈ یو, اینڈ ویل میک شیور کہ ہم ایز اے ٹیم جو ہے وہ آگے بڑھیں. اس کے بعد ہے اٹ از اے کی انگریڈینٹ ٹو کریٹیو تھنکنگ. ناؤ دس از ویری انٹرسٹنگ. فار انسٹنس آپ کی جو ٹیم ہے, آپ نے ان کو اتنا کمفرٹ لیول دیا ہوا, اس طرح کا انوائرمنٹ دیا ہوا ہے کہ وہ آپ سے کوئی نئے آئیڈیاز شیئر کر سکیں, تو کیا ہوگا اس کی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سچویشن یہ ہوگی کہ آپ کا کام بہتر ہوگا, آپ کی آرگنائزیشن بڑھے گی, آپ کے لیے بھی سچویشن بہتر ہو جائے گی, آپ کے لیے بھی ون ون سچویشن ہے, مینیجر ہے, سی ای او ہے, اور جو امپلائی ہے اس کے لیے بھی ہے. تو کریٹیو تھنکنگ کو آپ بوسٹ دیں گے اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی جو کیا کہہ سکتے ہیں ترقی ہے اس میں اضافہ ہوگا. اٹ ہیلپس بلڈ ٹرسٹ. آپ کے اور آپ کے امپلائیز کے بیچ میں ٹرسٹ جو لیول ہے وہ بڑھ جاتا ہے. آپ ان سے اپنے ایشوز شیئر کر سکتے ہیں, کیونکہ صرف ایشوز امپلائیز کو نہیں ہوتے, جو مینیجرز ہیں, امپلائرز ہیں, ان کو بھی ایشوز ہو سکتے ہیں. سو دے کین شیئر دیئر ایشوز ایز ویل وداؤٹ ہیونگ دیٹ فیلنگ آف گیٹنگ ججڈ کہ بھائی ہمیں یہ لوگ جج کریں گے, اس سے یہ ہوگا, اس سے ہمارا جو کیا کہہ سکتے ہیں ایک اورا ہوتا ہے نا ایک مینیجر کا, وہ اورا ختم ہو جائے گا, روب ختم ہو جائے گا, وہ والی چیز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے پھر اس طرح کے انوائرمنٹ سے, اور آپ ایک ٹیم کی طرح کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ مورل بہت بوسٹ ہوتا ہے. آپ نے اپنی کسی نئے ٹیم ممبر کو فار انسٹنس کوئی اس کی تعریف کر دی ہے, ٹھیک ہے, آفس سینٹر ہوتے ساتھ ہی کپڑوں کی تعریف کر دی ہے, بیگ کی تعریف کر دی ہے, آپ نے کوئی پروجیکٹ انہوں نے بہت اچھا کیا اس کی تعریف کر دی ہے, یا کل اس نے بڑا اچھا کوئی جوک مارا تھا اس کی تعریف کر دی ہے, اس کا فوراً اس کا مورل جو ہے بوسٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور جب مورل بوسٹ ہوگا ایٹ دا سیم ٹائم اس کی کریٹیو تھنکنگ کام کرنا شروع کر دے گی. اس کو سمجھ آ جائے گی کہ اچھا میرے پاس پہلے اتنی اسپیس تھی, میرے پاس اتنی اسپیس ہے, تو اب اس اسپیس میں کتنا کام کر سکتا ہوں. اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ پیپل ہو یوز ہیومر آر مور اپروچیبل. وہی سیم بات ہے کہ اگر میرے مینیجر جو ہیں وہ مجھے یہ اسپیس دے رہے ہیں کہ میں ان سے کسی بھی قسم کا ایشو ڈسکس کر سکتی ہوں, چاہے وہ میرے کام کے حوالے سے ایشو ہے, یا چاہے مجھے فار انسٹنس کنوینس کے حوالے سے ایشو ہے, مجھے آفس کے کچن کے حوالے سے ایشو ہے فار انسٹنس, اینڈ اٹ کوڈ بی اینی تھنگ, تو میں ان سے وہ چیز شیئر کر سکتی ہوں کیونکہ انہوں نے مجھے وہ اسپیس دے دی, اینڈ ہی از مور اپروچیبل فار می ناؤ. اس کے علاوہ ہے کہ اٹ کین ہیلپ یور کمپنی ٹو اسٹینڈ آؤٹ. پہلے بھی ہم نے بات کی کہ ڈیجیٹل ایرا جس طرح ہے, دس از اے ڈیجیٹل ایرا. بہت سی آرگنائزیشنز جو ہیں دے میک شیور کہ ان کی ڈیجیٹل پریزنس بہت اسٹرانگ ہو. ایٹ دا سیم ٹائم جب آپ کسی آرگنائزیشن میں اپلائی کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں کا انوائرمنٹ کیسا ہے. بہت سی اسٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ بہت سے لوگ ایک جاب جو ہے وہ انوائرمنٹ کے برے ہونے کی وجہ سے چھوڑتے ہیں, پیسوں کی وجہ سے نہیں چھوڑتے, اور کسی نئی جگہ پر وہ دیکھتے ہیں کہ انوائرمنٹ کیسا ہے اس جگہ کا, اور پھر وہاں پر اپلائی کرتے ہیں. سو واٹ یو کین ڈو از آپ اپنے آفس کے انوائرمنٹ کو اس طرح کا بنا سکتے ہیں کہ لوگ جب اس کو ڈیجیٹل پلیٹ فارمس پر دیکھیں تو کہیں یار یہ تو بڑی اچھا ادارہ ہے, یو کین فیل گڈ ہیئر, آپ کی مینٹل ہیلتھ افیکٹ نہیں ہوگی, آپ کی مینٹل ہیلتھ اچھی رہے گی, آپ کی فزیکل ہیلتھ اچھی رہے گی. سو بیسکلی یو اسٹینڈ آؤٹ. اپنے ڈیجیٹل پرسپیکٹو میں اگر آپ دیکھیں یو اسٹینڈ آؤٹ. اس کے علاوہ بھی اگر لوگوں سے بات کی جائے, اچھا جی فلانا ادارہ ہے وہ کیسا ہے, تو لوگ بات کرتے ہیں, تو لوگ دے ول ٹیل کہ اچھا وہاں پہ تو بڑا چل ماحول ہے, کام بھی کرتے ہیں, ساتھ ساتھ انجوائے بھی کرتے ہیں, باسز بھی اچھے ہیں, مینیجرز بھی اچھے ہیں, پارٹی بھی کرتے ہیں. سو ایوری تھنگ از انوالو دیئر. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ اٹ کین انکریز پروڈکٹیوٹی. وہ بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ کس طرح آپ کو جتنی زیادہ اسپیس دی جائے کریٹیو تھنکنگ کی, آپ اتنا زیادہ پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں. پروڈکٹیوٹی صرف امپلائی کا فائدہ نہیں ہوتا, اس میں آپ کے مینیجر کا بھی فائدہ ہے, آپ کی کمپنی کے ہیڈ کا بھی فائدہ ہے, جن کے بھی اسٹیکس انوالو ہیں اس کمپنی میں, اس پروجیکٹ میں, ان سب کا فائدہ ہے. آئی ریئلی ہوپ دس ویڈیو ول ہیلپ دی آرگنائزیشنز, دا امپلائرز اینڈ دا امپلائیز. کیریئر کلینک کی اور بھی اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں آپ تک پہنچتی رہیں گی. اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.